اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنے حال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ یونس ہے اور آخری زمانہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی خود قرآن لکھ کر پیش کر رہے ہیں اور خدا ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت بھی کیسے آئے گی، اس کا کچھ ثبوت دو، دلیل دو۔ اس کے سلسلے میں یہ ساری سورت جو ہے سورہ یونس نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانیاں مانگ رہے تھے کہ اللہ کی کوئی نشانی دو، تو قحط پڑ گیا اور ہر چیز مہنگی ہو گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو سب کو سمجھ میں آ گیا، تو لوگ پھر ساری چیزوں کو چھوڑ کے خدا کی طرف آنا شروع کر دیے۔ نہیں، اب کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے یہاں کووڈ ہو گیا تو پہلے ادھر ادھر دیکھے، پھر کہا کہ نہیں، ایک ہی خدا ہے جس کے قبضے میں یہ ہے، لوگ اسی کی طرف، توحید کی طرف جو ہے آنے لگے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قحط کو جو ہے ختم کر دیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن قریش کو مخاطب نہیں کیا گیا، سارے انسانوں کا معاملہ بتایا گیا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ان کی اس مصیبت کو جو ان کو آ لگی تھی، جو ان پہ پڑ گئی تھی، اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو وہ پھر ہماری آیات کے ساتھ چال بازیاں کرتے ہیں۔ پھر ان کے لیڈر ان کو یہ احساس دلاتے ہیں، ارے ایسا تو ہوتا ہی تھا نا، پہلے کے زمانے میں بھی غم آتے ہیں، خوشی آتی ہے، تو کیا ہو گیا، قحط پڑ گیا تو ایسا کیوں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یا گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو کیوں سمجھنا چاہیے وہ اللہ کی طرف سے بھی، ایسا تو ہوتا ہی نہیں، گھر میں لوگ بیمار پڑتے ہیں، مرتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے کیوں سمجھنا چاہیے، اس طریقے کی دلاسے دلاتے۔ حالانکہ یہاں پر صاف کہا گیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی کتنی نازک ہے کہ ایک اچھا خاصا گھر چل رہا ہے، ماں باپ بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا اچانک، تباہ ہو جاتی ہے پوری زندگی۔ وہ لوگ، کسی کے گھر میں ماں کا انتقال ہو گیا، کئی بچوں کا ہو گیا، کتنے ہم خبریں سنتے ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم رحمت برسائیں گے تم پہ، تمہارے سارے خاندان کو اچھا رکھیں گے اور رحمت فرمائیں گے۔ موت اور زندگی تو یہ خدا کی طرف سے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس سے بھی ہم تم کو جو ہے باہر نکالیں گے۔ تو بتایا گیا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو رحمت ملتی ہے، اس کے مصیبت کے بعد جو اس پہ پڑی تھی، تو وہ آیتوں کے ساتھ چال بازیاں شروع کرتا ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے کہ مطلب یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ ثابت کرتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دو کہ اللہ کی چال سب سے زیادہ تیز ہے، ایسا گھنٹوں نہیں لگنے والا، تیاری کر رہے ہیں، اب ہم 15 گھنٹے کے بعد تم پہ حملہ کر رہے ہیں، تو تیاری کرنا پڑتا ہے، 15 گھنٹے جنگ لڑنا ہے۔ اللہ نے کہا میری مصیبت تو سیکنڈوں میں آتی ہے۔ میں نے دیکھا نہیں کہ فرعون کے ساتھ کیسا کیا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر نکلے اور دریا کے 2 حصے ہو گئے اور وہ اس میں سے سوکھے جانے لگے، فرعون نے پورے قوم کو اپنے ساتھ لے لیا کہ نہیں، اب تو موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا ہے، یہ بہت کمزور لوگ ہیں، ان کی وجہ سے سارے پرابلمز ہم کو آ رہے ہیں، اور ہماری شان و شوکت کیسے، ہمارے باغات کوئی بھی نہ رہے، سب نکلو۔ اب سب نکل کر گئے، نتیجہ کیا ہوا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو ملا دیا اور اس کو غرق کر کے رکھ دیا، پوری فوج، اور وہ سیکنڈوں میں۔ اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے، اتنی بڑی طاقت، اتنے بڑے ہم سپر پاور، اور موسیٰ علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں، کچھ لوگوں کو نکل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی جگہ پہ دبوچ لیتا ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہماری چال بڑی تیز ہوتی ہے، تم زیادہ دن نہیں کر سکتے، یہ جو تم کو طاقت حاصل ہے ہمارے بخشنے سے ہے۔ ابھی کسی کا انتقال ہو گیا، کیا کریں گے؟ ہے نا، کسی راشٹرپتی کا ہی ہو گیا، کسی کا ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی اس کو، کوئی طے ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو اپنے آپ میں کامل ہے، مکمل ہے اور ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہماری چال تو جو ہے نا، ہم جو سزا دیتے ہیں، ہماری سازش، مکر کہتے ہیں سازش کو، آہستہ سے کوئی کام کرنے کو۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی کہا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، حالانکہ جیسے سمندر کے کنارے کٹ رہے ہیں ایسی ان کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے باطل کی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم طاقتور ہی ہیں۔ مکہ کے لوگوں سے بھی کہا گیا تھا دیکھو تم اتنی قوت کے ساتھ دبا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر تمہاری کنارے کٹ رہے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد ایسی ہوا غلبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا اور سب کو پھر ماتحت ہونا پڑا۔ آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کا دین غلبے کی طرف جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کی چال جو ہے بڑی تیز ہوتی ہے۔ انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے یہ سب لکھ رہے ہیں جو یہ چال بازیاں کر رہے ہیں، کیا پلاننگ بنا رہے ہیں، کیسے غریبوں کو ستا رہے ہیں، کیسے مجبوروں کو ستا رہے ہیں۔ ہم نے جو ان کو طاقت دی اس کا نتیجہ تو کیا ہونا تھا؟ یہ رحمت کرتے، لوگوں پہ احسان کرتے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پہ احسان کیا، تم احسان کرو، لوگوں کے مسئلے حل کرتے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام کرتے، بلکہ تم تو انسانوں کو اور دبانے میں لگ گئے، ان کے خلاف سازش کر رہے ہو۔ تو اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہستی ہے، وہی تو خدا ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے زمینوں کی اور سمندروں کی۔ اللہ تم کو سفر کراتا ہے، لے جاتا ہے، پہنچاتا ہے، تو وہ گھمانے کے لیے تم کو کیسا بنا؟ اب یہاں سے آپ سفر کیجئے، دیکھیں ٹرین ہے اور بسیز ہیں اور کار ہیں، یہ سب بنا دیا اللہ تبارک، نشانات بھی بنا دیا، سب معلوم ہے کہ یہاں سے حیدرآباد جانا ہے تو کیسا، بمبئی جانا ہے تو کیسا، یہاں سے اور کہیں جانا ہے تو کیسا، ہوائی بنا دی، اور اسی طریقے سے سمندر کے راستے بھی بتا دیا کہ سمندر کے ذریعے بھی چل رہے ہیں جہاز، پانی کے جہاز چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ سیر کراتے ہیں۔ سیر کرنا اچھی بات ہے، جتنا آپ گھومیں گے نا اتنی آپ کی عقل بھی بڑھتی ہے، آپ تجربے ہوں گے۔ آپ امریکہ جائیں گے تو معلوم ہوگا آپ نے کہا کہ لوگ کیسے، انگلینڈ جائیں گے تو معلوم ہوگا ایسا، دبئی جائیں گے تو معلوم ہوگا دبئی کے لوگ کیسے ہیں، آسٹریلیا جائیں گے تو وہاں کا معلوم ہوگا، یہیں چلے جائیں گے آپ تو راجستھان کیسے ہے، کیرل کیسے ہے۔ تو دنیا دیکھنے کے لیے بنائی ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ، اور دیکھنا چاہیے، نکلنا چاہیے باہر، گھوم کے دیکھنا چاہیے، تو اس سے جو ہے نا خدا پہ یقین آپ کا بڑھ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین بڑھتا ہے، آخرت پہ یقین بڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سفر کراتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو، سمندر میں جو جہاز چل رہے ہیں اس میں تم سفر کرتے رہتے ہو۔ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اور ہوائیں جو ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، وہ کپڑے لگاتے تھے ایسے، مغبان بولتے تھے اس کو، اور وہ ہوا لگتی تھی اور کشتیاں چلتی تھیں۔ ایسا مشین نہیں تھی پہلے کے زمانے میں، جب قرآن نازل ہوا، جب ایسا مشینیں وغیرہ نہیں تھی کہ مشینوں سے چل رہی، ہوا سے چلتی تھی کشتیاں۔ بتایا سلیمان علیہ السلام کی کشتی ایسا چلتی تھی، اس کا صبح کا سفر 1 مہینے کے برابر رہتا تھا، اس کا شام کا سفر 1 مہینے کے برابر رہتا تھا۔ اتنی تیز ہوائیں اس زمانے میں چلتی تھیں، خاص کشتیوں کے لیے سلیمان علیہ السلام کی۔ تو کہا کہ تم بیٹھے بھی ہوتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں تک کہ تم بیٹھے بھی ہو کشتی کے اندر، اور وہ پاک ہوا آ کر تم کو لے جا رہی ہے اور تم خوش ہو، وہ فریحوں بھی، ہاں تم بہت خوش ہو رہے ہو، کیا انجوائے، بہت مزہ آتا ہے۔ آج کل بھی جو ہے نا بمبئی سے گوا کی طرف ہے، بہت اچھا بنا کے رکھا ہے انہوں نے، جہاز جاتا ہے، کافی اس کے چارجز ہیں، مگر جاتے ہیں لوگ، وہ کچھ 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں، رات میں دکھتا ہے سمندر کیسا ہے، چاند نکل رہا ہے، صبح میں سورج نکل رہا ہے، اور یہ تو لوگ جاتے ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں، تو بہت، تو سب خوش ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی ہوا نا، ایک کشتی ڈوب گئی دیکھیے باہر، فورن میں بھی ہوا، اب یہاں بھی ہوتا ہے گیٹ وے آف انڈیا پہ وغیرہ، وہاں جاتے ہیں تو ایک چکر مار کے لاتا ہے، تو سمندر میں بہت مزہ ہے، ذرا دور تک بھی جا کے آ سکتے ہیں آپ 1 گھنٹہ، تو بہت خوش ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جاءتھا ریح عاصف، پھر آ گئی طوفانی ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک اچھا چل رہا تھا سب، کچھ گڑبڑ بگڑ جاتی، انجن بگڑ جاتا ہے، ہوا آ گئی، طوفانی ہوا آ گئی،
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اب ہر طرف سے موج آنا شروع ہو جاتی، ہوا، طوفانی ہوا آ گئی، اب یہ موج، اب کشتی تو گئی کدھر، اب ادھر ادھر ہچکولے مار رہی ہے. وہ بتاتے ہیں نا، کئی ڈراموں میں بتائے ہیں، پہلے کی فلموں میں بتائے، وہاں سے بچھڑ جاتے ہیں لوگ، ایک بچہ ادھر جاتا ہے، ایک بچہ ادھر ہو جاتے ہیں، سب آگے تو کدھر کون ڈوب رہا ہے کچھ پتہ چلتا ہے. وہ ٹائٹن وغیرہ کوئی فلم آئی تھی نا، تو اس میں بتا پورا کشتی ڈوب جاتی ہے. آپ تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے کیا، ہر طرف سے موج آتی ہوئی نظر آتی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کیا وہ گھیر لیے گئے، اب آ گئی موت، اب اس میں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اتنی مزہ کر رہے تھے، کتنی خوشی تھی، مگر پھنس گئے. ایسی ہوتا ہے، ہوائی جہاز سے ہوتا ہے، کار سے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کتنا خوشی سے جا رہے تھے، کسی کی شادی کے لیے جا رہے تھے، کوئی پروگرام کے لیے جا رہے تھے، معلوم ہوگا وہیں ختم ہو جاتی، لاش آ جاتی گھروں کو. تو کیا ہوا، وہ گھر گئے ہیں اس کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پھر پکارتے ہیں خدا کو، اسی کے لیے دین، اللہ تو ہے بچانے والا. اب سب چلے جاتے، وہ کس کی پوجا کرے تھے، کون سا لیڈر تھا، یہاں اس کو فون نہیں کرتے کہ کیا کرنے کا ہے نا، فوج بھیجو، وہ کچھ نہیں، اب اللہ تو بچانے والا. اب اور ان کو سب معلوم رہتا ہے، اللہ چاہا تو یہ موج بیٹھ سکتی، بلکہ سب کو معلوم ہے. کٹے سے کٹا کافر، کمیونسٹ، کوئی بھی گھرنے دو، اس کو یہ معلوم رہتا ہے اگر اللہ چاہا تو یہ سب ہو سکتا ہے، یہ بیماری دور ہو سکتی، انسان بچ سکتا ہے، یہ سب کو معلوم. ایک صاحب کا دیکھا میں، ان کی بچی بہت بیمار تھی، ڈاکٹر، مگر ان کو یقین تھا، اور الحمدللہ بچ گئی وہ بچی. خوب محنت کیا انہوں نے، مہینوں محنت کی، مگر بچی بچ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو بچ جاتا ہے نا. ابھی بھی وہ صاحب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس وہ اللہ کا معجزہ ہے کہ ایسا ہو گیا. بچی نے ایسیڈ پی لی تھی تو پورا آنت اس کی کٹ گئی تھی، بچنے کی امکان، لیکن اچھی ہو گئی الحمدللہ. ملاقات بھی ہوئی بچی سے میری. تو اللہ تبارک تعالیٰ بچا لیتا ہے، ہر ایک کو بچا سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے یہ سب، زندگی موت انسانوں کی. اب یہ بھی گاڑی جاتے جاتے ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی ہے، آپ بالکل بچا سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس میں کچھ نہیں. تو اب خود مخلص ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ اب تو نے ہم کو بچا لیا تو کیا، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو نے اس سے ہم کو نجات دے دی، بچا لیا آج، پھر تو ہم تیرے شکر گزار، کیا نماز پڑھیں گے، کیا زکوٰۃ دیں گے، قرآن، آگے کی زندگی تیری، کیونکہ موت تو آج گئی تھی. ایسا کہتے ہیں وہ لوگ، سب مخلص ہو جاتے ہیں، سب یاد آ جاتا ہے. کووڈ میں نہیں، سب کو خدا یاد آ رہا تھا کہ اللہ تو بچا لے، اب ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، گناہ ہونا چھوڑ دیتے. پھر ایسا ہو. پھر کیا ہوتا ہے، اب یہ 22 میں آئے تو فلما انجاہم، جب وہ ان کو بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، جو ان کا حق ہے ہی نہیں. آج دنیا میں کیا ہے، ایک ملک کہہ رہا ہے میں جو چاہوں گا خریدوں گا، میں وہاں سے ایسا لے لوں گا، میں تو کیا پوری دنیا ان کی ہے؟ دنیا کو بنائے تھے، خدا بننے چلے ہیں آپ. اللہ کو بالکل ناپسند ہے یہ رویہ. آپ خدا نہیں ہیں، آپ بندے ہیں. آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو توجہ دلائیں کہ آپ کا یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ سرکشی کا، بغاوت کا رویہ ہے خدا سے. اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سب بغاوت میں ہیں. میں نے کہا اس ملک کے اندر کون ہے جو یہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سودی بینک چلا رہے ہیں، یہ سب ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، اور مظلوموں کا جو ہے کو ستا رہے ہیں، ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو آپ کیا کام کر رہے ہیں، کس کو مصیبت پہنچا رہے ہیں، ذرا عقل سے سوچو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مصیبت سے نکل جاتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، گھر کے فتنوں سے بچاتا ہے. لیکن وہ کیا ہے، سرکش ہو جاتے ہیں بغیر کسی حق کے. ان کا حق ہی نہیں ہے، وہ بڑے بن ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے، اللہ کو ماننا چاہیے، خود بڑے بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں سن لو کہ یہ تمہاری بغاوت اور یہ صرف کشی تمہارے اوپر الٹی پڑنے والی ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. تم کو بہت سزا ملے گی آخرت میں، یہاں سے تو تم چلے جاؤ گے، لیکن وہ نہ ختم ہونے والی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. خبر نہیں ہے صرف وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تم یہاں جتنے ظلم کرو گے، جتنا ستاؤ گے، جتنے لوگوں کے حقوق چھینو گے، یہ سب کا بدلہ تم کو وہاں ملنے والا ہے. اور اچھے کرو گے تو وہ انعام بھی ملنے والا ہے ہمیشہ. مگر تمہاری یہ بغاوت
تمہارے اوپر الٹی پڑنے والی ہے. اللہ کی اس میں کچھ بھی نہیں. اللہ کی طاقت میں کوئی فرق پڑ رہا ہے کیا؟ یا کسی نے کسی پہ ظلم کر دیا, کسی کو ہٹا دیا, کسی کو بے دخل کر دیا, تو اللہ کی اس میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ تمہاری فضیلتی ہے. متاع الحیات الدنیا, بس یہ دنیا کا سر و سامان ہے, بس تمہاری آنکھ بند ہونے کی ضرورت ہے. آج تمہارے ہاتھ میں اتنا پاور, اتنا فوج ہے, سانس اکھڑ گئی, بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. ابھی آج میں نے دیکھا ایک لڑکی ناچ رہی تھی, 22-23 سال کی ہے, بس گر گئی, مر گئی. 22 سال کی, ہارٹ اٹیک ہو. آج کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ دیکھیں نا, کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ جس میں نہیں مر رہے. بس ایک آدمی مر گیا, اب کروڑوں کی جائیداد تھی, کیا کرنا؟ خوب گاڑیاں رکھے ہوئے تھے, ہوائی جہاز, ہیلی کاپٹر سب ہے, مر گئے. فوج ہے پوری حفاظت کے واسطے, مر گئے. تو بھئی یہ موت اتنی بری چیز ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ, اور وہ آنی ہی ہے, وہ پکی چیز ہے, اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. ہم میں بھی کوئی بچنے والا نہیں ہے. ایک نہ ایک دن واپس آئے تھے دنیا میں, تو دنیا سے جانا ہے, بڑے ہو چھوٹے ہو, آئے تھے, جانا ہے. تو بتایا گیا یہ بس دنیا کا سر و سامان ہے. کیا پراپرٹی, کیا بلڈنگیں, کیا کاریں, کیا حکومتیں, کیا فوج اور کیا جوانی, یہ سب چند روزہ زندگی کا سامان ہے. ثم الینا مرجعکم, پھر تمہیں لوٹنا ہماری طرف. تم جانے والے کہاں ہو؟ کتنا بھی بھاگو تو کہیں الگ جانا ہے نا. دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں, اب جو جنگ لڑ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, سب کو جانا کہاں ہے؟ یہاں بھی کافر ہیں, مشرک ہیں, مسلمان ہیں, مرد ہیں, عورت, سب کو کہاں جانا ہے؟ خدا ہی کے پاس جانا. فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر ہم بتا دیں گے کہ تم کیا عمل کرتے تھے. ہمارے پاس سب کا ریکارڈ, تم کیا کر کے آئے, تم ہمارے بندے بنے کہ نہیں بنے, ہم نے اپنے رسول بھیجے, اپنی کتابیں بھیجے, اس کے مطابق تم ہمارا کام کر کے آئے کہ نہیں کیے. تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی دین کو آگے بڑھانا, قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانا. یہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا, میں نے تم کو اتنا کھلایا, اتنا دیا, یہ خاندان دیا, تمہاری جدوجہد کیا تھی؟ تو صبح سے شام تک اس میں پڑے تھے, اور کتنے بنانے کا ہے کہ پراپرٹی ہم, اور کیا کیا, اس سے گناہ نہیں ہے. آپ 50 بناؤ, مگر وہ طاقت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی پراپرٹی سے کوئی طاقت ہی نہیں مل رہی, آپ کی آواز ہی نہیں, آپ کی آواز اور اس کے آگے آپ ان کے پیر پڑ رہے بڑے لوگوں کے. ارے اس کے لیے نہیں دیا نا اللہ تبارک تعالیٰ نے, اس لیے دیا کہ تم سچی بات کرو, حق کی گواہی دو. اب چپ نہیں پیچھے پڑنا, ان کا پڑے اپنا کام بگڑ جاتا ہے, ان کو بھی خوش رکھو, ان کو خوش رکھو, کیا بولتے ہے تو ہاتھ کو پڑھ کے رہتا ہوں. تو ایسی زندگی پسند نہیں ہے. آپ بالکل شیش محل بنائیے, سلیمان علیہ السلام نے کیسے کانچ کا بنایا تھا, اس میں نہیں ہے. پراپرٹیاں خوب خریدی ہے, اس میں بھی نہیں, مگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو, اللہ کے دین کے لیے آپ یہ کام کرنے والے ہو. انما, اب اس کے بعد بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا بھائی, تمہاری زندگی بھی کیا ہے, یہ اس کو مثال سے سمجھایا. انما مثل الحیات الدنیا, تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے. کیسی؟ اس کی سوا کچھ نہیں, کہ مثال ہے تمہاری دنیا کی زندگی. کیسے ہے؟ کما ان انزلناہ من السماء, ایسا جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا. اس میں بھی جان ہے, پانی میں جان ہے, اس سے جو ہے نباتات اگتی ہیں. فاختلط بہ نبات الارض, تو کیا ہو گیا؟ نبات, ونسپتی, درخت, پودے خوب اگائے, گھنے ہو گئے ایک دم. آپ اتنی دور دور پیرتے گیہوں وغیرہ نا, ایسے دور دور پیرتے جواری, مگر بعد میں وہ گتھم گتھا ایسے ہوتے, بالکل مل جاتے, جگہ نہیں. آپ گیہوں کی کھیتی میں جانا چاہیں اندر جا نہیں سکتے آپ, بعد میں اتنی گھنی ہوتی. جو لوگ کھیتوں میں گئے ہیں نا, ایک دم گھنی. آپ نے سویابین لگایا ہے, پھلی لگائی, کوئی بھی, ایک دم اتنا بڑی مشکل سے آپ کو راستہ بنا کے جانا پڑتا ہے, اس کو گھیر لیتا ہے. پانی اچھی آ گیا, فصل اچھی آ گئی, خوب اچھی آ گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے تمہاری زندگی ایسی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پانی برساتا ہے, پھر ایسی فصل آتی ہے, خوب اچھی آتی ہے, لہلا آتی ہے. مما یاکل الناس والانعام, جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی. جواری یہ کھائے تو کڑوی وہ کھاتے ہیں, ہے نا. سویابین کھائے تو اس کا بھوسا جانور کھا لیتا ہے, دونوں مل کے کھاتے. تو چاہے اس کے اندر پودے آئے ہوئے ہوں, گھاس آئی ہوئی ہو, یہ سب دونوں کا ہے, دونوں ملا کے نباتات میں شمار ہیں, اور وہ گھنے ہو جاتے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ
زمین بہت خوبصورت ہوتی ہے، لہلہاتی ہے. زخرفہا کہتے ہیں معلمہ چلانا، پالش کرنا کسی چیز کو، خوبصورت بنانا، تو خوبصورت ہو گئی. وزینت، اور خوبصورت ہو گئی، زینت لہلا رہی. پھول کھلے اتنا اچھا دکھتا ہے تور کے ہیں، کیا پیلے پھول کھلتے باہر آ جاتے، ایسے ایسے پورے لگ جاتے، پھلیاں بھی آئے ہوئے ہیں، پھول بھی آئے ہوئے ہیں، ایک دم بہت اچھا دکھتا ہے. کھیت میں آپ جائیں گے نا، فصل اب چنے کا بھی دیکھیے آپ، ایسا آتے ہیں، اس کو ہلکے ہلکے جو کاسنی رنگ کے پھول لگتے ہیں اور اس میں سے پھر ڈھالے بنتے ہیں، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. پھر کیا ہوا؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرٌ عَلَيْهَا. اب اتنا خوش ہوتا ہے کھیتی والا، سب بولتے کیا خان صاحب ایسی آ گئی تمہاری، اب کے تو 100 تھیلے کدھر نہیں گئے تمہارے، کیا تور تمہاری بھر کے ہے پوری. اور انسان بھی سمجھتے ہیں ہاں اب کیا آ گیا، کیا گنا اور کیا ایسا، خوب خوش رہتا انہیں. آپ کے تو پورے قرضے نکال دینے کا کیا شان ہو گئی. میں بھی کھیتی کیا ہوں، کھیتی والوں کا بہت رہتا ہے، اب کتنا نکلتا ہے، کیا 18 تھیلے نکلتے، کیا 20 تھیلے نکلتے، کیا نکلتے خوب. تو وہ یہ سمجھتا ہے اب تو آنا چھے کیا ہے، سب لگ گئی کھیتی، پھلیاں آ گئے، سب ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلن او نہارا. پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے، بلا آ جاتی ہے، اگن پڑ جاتا ہے، رات میں یا دن میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، صبح صبح بھی ہو سکتا ہے. صبح میں سب دیکھ کر آئے تھے کھیتی، معلومات دوپہر میں پڑا، شام تک اس کا کچرا ہو جاتا. شام میں دیکھ کے آئے تھے، صبح میں گئے تک آڑی پڑی ہوئی، ہوا چل گئی، پورا گنا انہیں پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے بات. تو جو کیے تھے کیا ہو گیا؟ فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ. پھر ہم اس کو ایک کٹی ہوئی فصل کے جیسا بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں، زندہ تھی، اچھی تھی، مگر پوری فصل کٹ کے پڑی، پھلی بھی گئی، چنے بھی گئے، گنا بھی گیا، سب ہاتھ سے نکل گیا. ایسا کہ جیسا کل کچھ تھا ہی نہیں. لم تغن بالامس، کل، امس یعنی کل کچھ تھا ہی نہیں. اتنا اچھا دکھ رہا تھا، آنکھوں کا دھوکہ بھی جیسا دکھتا ہے کہ سچی بھی تھا کیا. حالانکہ ہاتھ لگا کے دیکھے تھے، پھلیاں سب تھیں. اور ہمیشہ ہوتا ہے اپنے کھیت والوں کے ساتھ، تو ہمیشہ اللہ نے جو مثال دی ہے، کسی سے بھی پوچھو، کوئی کھیتی والا اس سے بچا ہوا نہیں. تو بتایا تمہاری زندگی بھی ایسی ہے، پیدا ہوتے، بڑا ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے، اگین پڑتا ہے، رات میں دن میں چلے جاتے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس طرح ہم کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے. یہ زندگی ہے، اور کتنی شان کی بات ہے. اب دیکھو ایسا خبریں سنو، آپ کیا بتا رہے ہو، ہم ایسا لے لینے والے، ہم وہاں فلاں حملہ کر دیں گے، ہم فلاں. ارے کون تم، ہے نا. اور جو سچی مسلمان ہیں انہوں تو نام کو ڈر رہے ہیں، انہوں بولتے تم کیا کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ کے پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں. اچھا ہم چلے گئے، شہید ہو گئے، آپ نے ہم کو مار دیا، کہاں گئے، کامیاب ہو گئے وہ. اب اس کا آگے آ رہا ہے، وہ تو جنتوں میں خوشی خوشی ہیں. اور کیا ہونا تھا، دنیا میں آنے کے بعد ہونا کیا تھا، جنت ہونا تھا. وہاں تو جنت مل رہی، وہاں استقبال ہو رہا ہے، اور شہید کو تو روزے بھی مل رہی ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. اور اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف. سلام کہتے ہیں خوشی، سکھ، چین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم کو جنت کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں بڑھاپا نہیں آنے والا ہے، جہاں موت آنے والی نہیں ہے، وہاں کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں، کورٹ کچہری کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بہترین زندگی ہے. یہ پیغام قرآن آ گیا، نبی آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ایمان لاؤ، چند روزہ زندگی. اب دیکھیے کچھ صحابہ بدر میں شہید ہو گئے، کچھ احد میں، کتنے سال لگے. اب کتنے لوگ فلسطین میں ہو گئے شہید، الحمدللہ. کتنے ہو گئے ایک تھوڑے سے سال کے اندر، 15 مہینے، کتنے لوگ جنت. ختم ہو گیا معاملہ. کیا ہے، یہاں سے تم نے دیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی عورتوں کو قربان کیا، پورا خاندان تباہ ہو گیا، تنہے تنہا رہے، مگر خوش ہیں اللہ تیرے فیصلے پہ ہم راضی. کیا ایمان، یہ ایمان اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم دارالسلام کی طرف آؤ، تم کو جنت ملنا چاہیے. اصل میں تم دنیا کے، تم کیا کرتے ہو، عاجلہ، وہ تم جو ہے نا جلدی حاصل ہونے والی دنیا کے پیچھے پڑے ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو آخرت کی طرف بلاتا ہے. تو دارالسلام. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور وہ اس کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف.
ہم نے ابھی نماز میں پڑھا نا اہدنا الصراط المستقیم. ان کو اچھا کس کو بتاتا ہے؟ اب جس کو تیڑ رکھنے کا ہے، ان کو قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، انہوں بول رہے کیا مشکل ہے، مسلمان آئے کیسا تو بھی نماز پڑھنا ہے یا سنے. ان کو ذرا بھی سوچ نہیں کہ آج 2 صورتیں پڑھے اس میں کیا لکھے ہوا ہے، تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سیدھا راستہ بتائے گا کیا؟ اب یہ سارا قرآن ہے، انہوں سمجھنا نہیں چاہ رہے، ان کو سیدھا راستہ ملے گا کیا کبھی زندگی میں؟ سیدھا راستہ اس کو ملے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا وہ مجھے کرنا ہے، تو سیدھا راستہ. اب تو تم بھٹکے ہوئے راستے پہ ہو یا اللہ کے راستے پہ ہی نہیں ہو. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہو کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو، اگر تم کو یہ معلوم ہے واقعی میں یہ جو کام کر رہا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ محلہ صاف ہو جانا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنا لاتور صاف ہو، مگر اللہ کا نام نہیں، اللہ کے رسول کا نام نہیں ہوا، تو اس پہ کوئی اجر ثواب نہیں ہے. اجر ثواب جب ملے گا جب آپ یہ کہیں گے ہمارے آقا نے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اللہ نے کہا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، چاہے روزی کمانے کا کام کر رہا ہوں، بزنس کرنے کا کام کر رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں، کیوں بنا رہا ہوں؟ میرے رب نے چاہا ہے کہ میں اچھا گھر بنا کے رہوں، یہ اس کے لیے ساری چیز نہیں، میری مرضی ہے تو بناؤ، پھر اس پہ اجر ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو ہر کام کی نیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بسم اللہ ہونا چاہیے. اللہ معلوم نہیں میں رہ بھی سکتا ہوں کہ نہیں، کہ بنا تو رہا ہوں. اب کتنے لوگ ایسے ہیں گھر بنائے رہ نہیں سکے جائے، تو ہو سکتا ہے ایسا، گھر یہ ہو سکتا ہے، تو سب اللہ کے لیے. آپ کی شادی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بچوں کی پرورش اللہ کے ہونی چاہیے، تعلیم و تربیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر سیدھا راستہ بتاتا ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. اب جو لوگ بھلائی کریں گے، للذین احسن، جو لوگ بھلائی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، سب نیک کام کر رہے ہیں، الحسنی وزیادہ، تو ان کے لیے بہت بھلائی ہے اور اس سے بڑھ کے. دوسرے جگہ قرآن میں کہا اگر کوئی آدمی 1 نیکی لائے گا کم سے کم 10 نیکیاں اس کو ملیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. آپ نے 1 نماز پڑھی مگر ثواب اجر مل رہا ہے 700 نماز کا، ہے نا. اب کعبہ میں نماز پڑھ لی آپ نے، 1 لاکھ نماز کا ثواب، 1 نماز کا دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ. تو وہ نیکیوں کو خوب بڑھا کے دیتا ہے. آپ نے تھوڑا سا کی، آپ نے کوشش کی، لوگوں کی مدد کی، جو بھی اللہ کی راہ میں آپ کریں گے تو وہ مولا بہت غیر معمولی ہے، آپ کی زیادہ بہترین بدلہ دے گا اور کئی گنا بڑھا کے دے گا. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پہ کبھی بھی سیاہی نہیں چھائے گی، یعنی مایوسی نہیں ہوگی. کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک آدمی پہ کیس چلا، سب ہار گیا، اب اس کو جیل اور پھانسی کی، اس کا چہرہ ایک دم کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ، مایوس ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہے اس کی زندگی، ہے نا. معلوم اس کے ساتھی تھے، بچے تھے، اس کی پارٹی سب ختم ہو گئی، کچھ نہیں، اکیلا بچا ہوا ہے. اس کا چہرہ دیکھیے کیسا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور ذلت چھا جاتی ہے، ذلیل ہو جاتا ہے سب کے سامنے، کچھ بھی نہیں. اس کے چہرے پہ کوئی خوشی ہوتی ہے کیا؟ تم دیکھو ہتھ کڑیوں میں جھٹکا ہے، سب اس نے بلاತ್ಕಾರ کیا تھا، پکڑا گیا اور سب اس کے سامنے منہ کھول دیا، اب اس کو کوئی ہے چہرہ؟ تو ایسا حال ہوگا وہ لوگوں کا. تو یہ نہیں ہوگا. ولا يرحق، نہیں ہوگا، یعنی ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں چھائے گی، مایوسی نہیں چھائے گی. انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں نہ جنہیں پہلے کا غم ہوگا نہ آگے کا کوئی ڈر ہوگا. ایسی زندگی. یہاں تو کیا ہے، پچھلا غم انہوں نے ایسا کرے، ہم کو بچپنے میں یہ اتنی ملا، اس وقت یہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا، اب کیا فائدہ ہے بڑھاپے میں مل کے، چپ تو بھی پہلے کا غم. آگے کیا ہوتا ہے کہ کل حکومت ایسی آ گئی، وہ فیصلے لے رہے، بول رہے، اب یہ کالونی کو جو ہے نا انآرگنائزڈ ڈکلیئر کر رہے، اب وہ دلی میں ڈر رہے، ہے نا. تو آگے کا ڈر، تو ایسا تم کو نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی لوگ. یہ جنتی لوگ ایسے ہیں، ان کو کوئی غم ہے نہ ڈر ہے، ایسے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی نام دیکھیے کتنا اچھا مکہ میں سمجھایا جا رہا ہے. یہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں، یہ حیات جاوداں لے کر آئے ہیں، ایک ایسی زندگی لے کر آئے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. والذین کسبوا سیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جو کوئی گناہ کمائے گا، گناہ کرے گا تو اس کا بدلہ بس اتنا ہی گناہ ہے، اس کو بڑھا کے نہیں. ایک گناہ ہوا 10 گناہ کی سزا نہیں، ایک گناہ کی سزا 1 گناہ. دیکھیے اللہ کیسا آج بھی بول رہا ہے، اتنا ستا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، صحابہ کو ستا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر اللہ نے کہا کہ نہیں،
جتنی غلطی تم کرو گے، جتنی بدماشی تم کرو گے، جتنے گناہ تم کرو گے، بس اتنی ہی سزا، رائی برابر، بلکہ کہا کھجور کے اندر کا جو چھلکا رہتا ہے اتنی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پہ ذلت چھائی بھی ہوگی۔ سیاہی نہیں کہا گیا ہے، تو سیاہی آٹومیٹک آتی ہے، جب آدمی ذلیل ہوگا تو کیا چہرہ پر نور ہوتا ہے کیا؟ کالا پڑ جاتا ہے۔ مگر اس کو آگے اور جوڑا ہے، آگے کیا ہے؟ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا اللہ سے، اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہروں پہ ایسی سیاہی چھائی ہوگی، اب بتایا کالے جیسے اماوس کی رات کے ٹکڑے ان پہ لٹکا دیے ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے اندھیری رات کے ٹکڑے، اب ہمارے پاس اماوسیا کی رات بولتے ہیں، اماوس کی رات سب سے زیادہ کالی رہتی ہے، تو ایسے ہو گئے ان کے چہرے جیسے کہ وہ رات کے گہرے پردے ان کے چہرے پہ لگا دیے گئے ہیں، اتنے کالے چھائے ہوئے ہوں گے۔ کأنما، ایسا جیسا کہ اغشیت چھائے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہروں پہ، قطعاً پردے، من اللیل مظلما، اماوس کے رات کے جیسے، گہری کالی رات کے جیسے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوزخی لوگ، آگ والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہے انجام، یہ ہونے والا ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، خالی یہاں کی جان نکالنے کی دیر ہے، ایک آدمی جنت میں، ایک آدمی دوزخ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اپنے لیڈروں کو، اپنی دیوی دیوتاؤں کو، سمجھتے تھے کہ یہ کچھ ہماری مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں، ان کو بھی جمع کریں گے اور مشرکین کو بھی۔ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرْكَاؤُكُمْ، کہ تم ٹھہر جاؤ ایک جگہ پر، تم اور تمہارے جو شریک ہیں وہ ٹھہرو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو پھر ہم ان کے اندر جدائی ڈال دیں گے، اب ان کو سمجھ میں آئے گا، اجنبیت ختم ہوگی۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، مفسر نے، کہ اجنبیت ختم ہوگی، اب انہوں پہچانیں گے سب ایک دوسرے کو، ارے یہ ہماری پوجا کرتے تھے، ہم سے مانگتے تھے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں، ہم تو خبر میں تھے، آ کے ہماری خبر سے مانگ رہے، اب یہاں کی خبر ہے، اس سے جا کے مانگ رہے ہم کو بیٹا ہونا، یہ ان کو تو بیچاروں کو معلوم بھی نہیں جو مر گئے، اور جو دیوی دیوتا تھے ان کو بھی نہیں معلوم، کبھی عیسیٰ علیہ السلام تھے، نبی تھے، شہید تھے، ان کو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر جدائی ڈال دے گا، ان کے اجنبیت کے پردے دور کر دے گا۔ وَقَالَ شُرْكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ صاحب کہیں گے نہیں صاحب، ہم کو تم یہ عبادت ہی نہیں کرتے تھے ہماری، اور ہماری کیوں کریں گے، وہ تو خدا کی عبادت کرنا چاہیے تھا ان کی۔ تو ان کے شرکا بھی بول دیں گے انہوں نے جو نیاز چڑھائے، انہوں نے جو ہمارے لیے قربانی دی، یہ لوگ جو ہمارے لیے پیدل نکلے یہاں سے وہاں تک، اس کی تو ہم کو خبر ہی نہیں تھی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اللہ کی گواہی کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ جانتا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا، تم ہماری عبادت کر رہے تھے، ہم سے دعائیں مانگ رہے تھے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادت سے بے شک غافل تھے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تم ہمارے سے منتیں مانگتے تھے، ہم پہ چادر چڑھاتے تھے، ہمارے لیے جو ہے نا وہ کہاں کہاں کی سیر کرتے تھے تم، یہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہُنَالِکَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، تو ہر نفس جو اس نے اپنے عمل کیا ہے اس کو چکھ لے گا، اس کو جانچ لے گا، ہر ایک کے سامنے کھلا اس کا نامہ اعمال، کہیں گے بھئی تو جانچ لے، دیکھ تو نے کیا کر کے آیا، اس کو معلوم ہوگا میں خدا کو چھوڑ کے دوسروں کے چکر میں پڑ گیا تھا، واقعی میں وہ خدا جس نے مجھے زندگی دی تھی، میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا تھا، میں اس کے لیے کام کرنے والا نہیں تھا، تو یہ سب جانچ لے گا، مزہ معلوم ہو جائے گا، اس کو چکھ لے گا، جانچ لے گا۔ جانچنا ہم دیکھتے نا، کھا رہا ہے کہ میٹھا ہے، پکا کے نہیں اچھا، وہ جانچنا ہے، اس کو چکھنا بھی بولتے، تو چکھنا بول سکتے ہیں آپ، جانچنا بول سکتے ہیں، تو ہر نفس چکھ لے گا، جانچ لے گا جو عمل کیا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے اصل مالک کے پاس، جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو بدلہ دینے والا ہے، اس مالک کے حقیقی کی طرف اس کو لوٹا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی، اپنے دل سے بتا رہے تھے نا، یہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کو مانو، یہ مرشد ہیں، یہ پیر ہیں، یہ سب چھڑانے والے، سب غائب، وہاں کوئی بھی نہیں، خدا اور بندہ،
یہ صاف واضح طور پر قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔